دلوں کی تمنا سہارا محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، موجودہ دور میں جب ہم لیڈر لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ایسی نیگیٹو تصویر ابھر کر آتی ہے کہ ایک مالک ہے جو لوگوں کو ایک ہی ڈنڈے سے ہکانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ اس دنیا نے ایسا بھی ایک قائد دیکھا ہے جو رہتی دنیا تک کے آنے والے لیڈرز کے لیے بہترین رہنما ہیں، جس نے لوگوں پر حکومت نہیں بلکہ لوگوں کی خدمت گزاری کی ہے۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہماری پوری زندگی کے لیے رہنما ہیں۔ فیمس رائٹر مائیکل ہارٹ اپنی کتاب The 100 میں لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مذہبی بلکہ دنیاوی دونوں ہی شعبوں میں کامیاب لیڈر تھے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاقی پہلو سے اتنے مضبوط تھے کہ آپ کے اخلاق میں یہ چیز شامل تھی کہ آپ بہت زیادہ ایماندار اور سچے تھے، لہٰذا اسی وجہ سے کہ پورا عرب، ہم دیکھتے ہیں کہ پورا عرب جو ہے آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتا تھا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے، ساتھ ہی جو ہے اپنے راز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شیئر کیا کرتے تھے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت کے موقع پر اتنے شدید ماحول میں، اتنے شدید ظلم و ستم کے موقع پر جب ہجرت کا موقع آتا ہے، اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس بات کی سب سے زیادہ فکر تھی وہ یہ کہ جن لوگوں نے آپ کے پاس امانتیں رکھوائی تھی ان کی امانتیں ان کے سپرد کر دی جائے، یہ فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت ہو رہی تھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس وقت آپ جا رہے ہوتے ہیں تو اپنی جگہ آپ حضرت علی کو چھوڑ کر جاتے ہیں تاکہ جن کی امانتیں آپ کے پاس ہیں وہ امانتیں ان تک واپس سلامتی کے ساتھ جو ہے پہنچ جائیں۔ اس وقت ہم سوچیں ذرا کہ حضرت علی کی جان کا بھی خطرہ تھا، آپ کو جان کا بھی خطرہ تھا، اس وقت یہ بات جانتے ہوئے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ چھوڑ کر گئے تاکہ لوگوں کی جو امانتیں ہیں وہ ان تک پہنچ جائیں۔ تو یہ احساس آپ کے دل میں تھا ایز اے لیڈر، جو ہے یہ کوالٹی ہم دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کہ آپ بہت زیادہ ایماندار تھے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اتنے متقی تھے کہ اللہ کے سوا آپ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، کسی کا ڈر نہیں تھا آپ کے دل میں، اور چاہے وقت کا جابر اور ظالم بادشاہ ہی کیوں نہ آپ کے سامنے آ کھڑا ہو، آپ ہمیشہ حق بات کہتے اور لوگوں کو حق بات کہنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ آپ کا رابطہ عامہ لوگوں کے ساتھ اتنا مضبوط تھا، لوگوں سے آپ کا کنیکشن اتنا مضبوط تھا کہ آپ ہر وقت اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ کسی کو کسی چیز کی کمی نہ، ہر کسی کو مطلب جس مدد کی ضرورت ہوتی تھی اسے وہ فراہم کر دیا جائے، تو اس بات کا بھی آپ بہت زیادہ جو ہے خیال رکھا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا رابطہ عامہ کتنا مضبوط تھا کہ لوگ بے جھجک وقت کے لیڈر کے پاس، وقت کے قائد کے پاس لوگ بے جھجک چلے آ رہے ہیں اور اپنی ضروریات کو شیئر کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، اور پھر اسے جو ہے خوشی خوشی وہاں سے واپس جا رہے ہیں۔ تو یہ کنیکشن تھا ایز اے لیڈر آپ کا اپنے عوام کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے ٹیم ورک کی اتنی بہترین مثال پیش کی ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت جب تمام صحابہ اس کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے، اس وقت آپ بھی لوگوں کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر میں لگے ہوئے تھے، کندھے سے کندھا ملا کر آپ جو ہے لوگوں کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ آپ چاہتے تو لوگوں کو کھڑے ہو کر گائیڈ کر سکتے تھے، لیکن آپ ایسا نہیں چاہتے تھے، ایز اے قائد آپ یہ مثال پیش کرنا نہیں چاہتے تھے، اسی لیے آپ نے جو ہے کندھے سے کندھا ملا کر تمام صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی کی تعمیر کا کام کیا۔ اگلی مثال ہم دیکھتے ہیں کہ خندق کے موقع پر بھی جب خندق کھودنے کا کام چل رہا تھا اس وقت بھی اگر آپ چاہتے تو لوگوں کو کھڑے ہو کر جو ہے بتا سکتے تھے، رہنمائی دے سکتے تھے کہ اس طریقے سے اس کو کھودا جائے، لیکن نہیں، کیونکہ آپ کو یہ مثال پیش کرنی تھی کہ ایک قائد کا کام صرف حکم دینا نہیں ہوتا، صرف حکم تھوپنا نہیں ہوتا لوگوں پہ، بلکہ اسے اپنے عمل سے بھی کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بھی کسی کو کوئی رہنمائی دینے کی ضرورت تھی، جہاں بھی کسی کو کوئی کام دینے کی ضرورت تھی، تو آپ نے اس کو پہلے کر کے دکھایا اور پھر اس کے بعد لوگوں سے ساتھ ساتھ کروایا۔ تو یہ ٹیم ورک ہے جو ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ سے ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اگلی چیز دیکھتے ہیں کہ آپ بحیثیت قائد شورائیت کو آپ نے بہت زیادہ اہمیت دی
کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے خود جو ہے شورائیت کو بہت اہمیت دی ہے، یعنی لوگوں کے ساتھ مشورے کرنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خندق کھودنے کے وقت جب یہ مطلب مشورہ لیا جا رہا تھا کہ خندق کہاں کھودا جائے، تو اگر چاہتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز بتا سکتے تھے کہ خندق کو کس جگہ پر کھودنا ہے، لیکن اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے مشورہ کیا، تمام صحابہ سے مشورہ لیا، اور مشورہ بھی اس شخص کا فیصلہ اس شخص کے مشورے کو قبول کیا جو کہ ایک نوجوان صحابہ تھے، ہے نا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے بتایا کہ یہاں خندق کھودنا چاہیے اور اس کا یہ ریزن ہے، تو اسے ایکسیپٹ کیا گیا، اسے مانا گیا، نہ کہ یہ کہ اپنے فیصلے کو سنا دیا گیا، بلکہ تمام کے مشورے لیے گئے، اور پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کو جو ہے ایکسیپٹ کیا گیا، اور اسی کے مطابق پھر خندق کی کھدوائی کی گئی۔ تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شورائیت کو کتنی امپورٹنس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو عزیز سامعین، آپ کی لیڈرشپ کی جو کوالٹیز ہے، اگر اس پر ہم بات کرنے جائیں تو وقت کم پڑ جائے گا، لیکن آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گی۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کے ساتھ، آپ کی پوری زندگی کے پہلوؤں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ خصوصی طور سے موجودہ دور اس بات کا تقاضا کرتا ہے ہم سے کہ آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز کا ہم گہرائی سے مطالعہ کریں۔ جزاک اللہ خیر کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت کا روشن ستارہ محمد۔